الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام أبواب الجنة وغلقت أبوابها وسلسلة الشياطين وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام حضرات علماء کرام اور بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہم سب کو رمضان المبارک کا عشرہ عطا فرمایا۔ یہ مبارک اور مقدس مہینہ 11 مہینے کے لیے سبب کے طور پر اور عبرت کے طور پر اس سبب سے 11 مہینوں کے لیے ایک مہینہ رمضان مبارک کہ جس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں آدمی اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے، جذبے کو قربان کرتا ہے، سونے کو قربان کرتا ہے، کھانے پینے کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، ایسے ہی بقیہ 11 مہینوں میں بھی یہ زندگی گزاری اور رمضان مبارک کے مہینے میں کھلانے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، کھلانے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور صدقات و زکوٰۃ کے ذریعے خرچ کرنے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں بیواؤں کے مانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم بھی ہے جیسے رمضان مبارک مہینے میں بندہ کر رہا ہے، یہ ایک مہینہ 11 مہینے کے لیے سبب بزرگوں دوستوں، رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا اور ہر چیز کی رسم سز بنائی ہے، اس کا مقابل بنایا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور عبرت حاصل کرو۔ اگر اللہ رب العزت نے آسمان بنایا ہے تو آسمان کے مقابلے میں زمین کو بنایا ہے، زمین کے مقابلے میں آسمان ہے اور آسمان کے مقابلے میں زمین ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر دن کو بنایا ہے تو دن کے مقابلے میں رات کو بنایا ہے، رات کے مقابلے میں دن اور دن کے مقابلے میں رات۔ یہ سبھی چیزیں کہ تاکہ اللہ رب العزت کو پہچانو اور عبرت حاصل کرو۔ اگر آسمان بنایا
تو ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آسمان خامخواہ بنایا گیا. آسمان کو دیکھو اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ نے بلا سکون بلا کھمبے کے آسمان کو بنایا. اس میں عبرت ہے, اس میں نصیحت. والارض فرشناها فنعم الماعدون. ہم نے زمین کو بچھونا بنایا. وإلى الارض كيف سطحت. دیکھو زمین کو کیسے بچھایا گیا. یہ اللہ کا نظام الہی. دن ہے وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. دن کے بنانے کا مقصد اور رات کے بنانے کا مقصد. اور رات گئی تو دن آیا اور دن گیا تو رات آیا. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رات و دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں. اور فکر کو سوچو اللہ کی قدرت پر, اللہ کے خزانے کو, اللہ کی کبریائی کو, اللہ کی بڑائی کو. بزرگ و دوست نے اگر ایک طرف مرد کو بنایا تو مرد کے مقابلے میں عورت کو, عورت کے مقابلے میں مرد ہے, مرد کے مقابلے میں عورت ہے. عورت مرد کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتی. اللہ کا نظام ہے. مرد کی تفریق اور ہے, عورت کی تفریق اور ہے. ہم لوگ چند سال پہلے امریکہ کے ملک میں تھے, اسلامک سینٹر کے اندر تھے. وہاں اتوار کے دن عیسائی اور عیسائیاں ہوتی ہیں. ان کے مسئلہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو سوالات کرواتے ہیں. دو سوال بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ عورتوں کو کیوں پردے میں رکھا جاتا ہے اور عورتوں کو مردوں سے, عورتوں اور مردوں میں مساوات ہونی چاہیے, برابری ہونی چاہیے. جو کام مرد کرے وہ عورت کرے, عورت کو باہر کرنا چاہیے. آزادی نسواں اور تعلیم نسواں کے نام پر دنیا میں نسواں بہت بڑا فتنہ چلا ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہونا بتانا. تو ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ مرد کے مقابل عورت کو ہونا چاہیے, مرد والا درجہ عورت کو ہونا چاہیے, مساوات ہونی چاہیے. اور دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ مرد جب 4 شادی کر سکتا ہے تو پھر عورت 4 مردوں سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی. اب سوچیں یہ دو بڑے سوالات ہیں. علماء نے ان کے جوابات بھی لکھے ہیں کہ مرد اور عورت کے کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے نہیں برابر ہو سکتے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء. یہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے. اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا النساء قوامات علی الرجال کہ یہ عورتیں مردوں پہ حاکم ہیں. بلکہ فرمایا مرد باہر رہنے کی چیز ہے, عورت گھر میں رہنے کی چیز ہے, پردے میں رہنے کی چیز ہے. برابر اس لیے نہیں کر سکتے, اللہ کا نظام ہی الگ الگ. بچے کو عورت دودھ پلاتی ہے, مرد بھی دودھ پلاتا. بچے کو 9-10 مہینے عورت اپنے پیٹ میں لے کے حمل میں اٹھاتی ہے, مرد اپنے پیٹ میں نہیں ہوتا. عورت بچے پیدا کرتی ہے. اللہ نے نظام بنایا مرد کے زمین میں عورت کو سر میں ڈالنے لگا. جسمانی سازی اللہ کو برابر کیسے کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں اہل بات اس کی فکر رکھیں کہ ہر جگہ بزرگ و دوستوں عورتوں کو اٹھا دیا جائے اور عورتوں کو باہر نکال دیا جائے تاکہ مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے ڈرون کو اور آگ کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ گناہ عام ہو. میں نے دیکھا وہاں شراب عام ہے اور زنا عام ہے. سب لوگ اسی میں مست. میں عرض کر رہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان 4 شادی کر سکتا ہے تو اور 4 شادی کر سکتا ہے. اللہ کا نظام ہے 4 بیوی ہے, شوہر 1 ہے.
حالت حمل میں کوئی بھی بیوی ہے یہ کہا جائے گا اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، یہ باپ ایک۔ لیکن اگر ایک عورت جو ہے 4 شوہر کو رکھے اور پھر بچہ پیدا ہو تو چاروں شوہر دعویٰ کریں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا۔ عورت ایک ہے، شوہر اور آپس میں قتل و خون و غیرت مندی کا معاملہ قائم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حسب نسب کو محفوظ فرمایا، یہ نظام بنایا مرد اسلام کے اندر انصاف کر سکے تو وہ 4 شادی کر سکتا ہے، عورت 4 شادی نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ مسلمان کو پابند کیا گیا ہے وہی کی رہبری زندگی گزارے اور دنیا والے اپنی رہبری میں زندگی گزارے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ بہت تھوڑی ہے، ہماری سوچ تھوڑی ہے، ہماری فکر تھوڑی ہے۔ عقل کی رہبری میں چلنے والا ناکام ہوگا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور پیروی میں چلنے والا وہ کامیاب ہوگا۔ تو بہرحال میں نے یہ عرض کیا آسمان کے مقابلے میں زمین، زمین کے مقابلے میں آسمان، رات کے مقابلے میں دن، دن کے مقابلے میں رات، مرد کے مقابلے میں عورت، عورت کے مقابلے میں مرد، خوشی کے مقابلے میں کمی اور کمی کے مقابلے میں خوشی، عزت کے مقابلے میں ذلت، ذلت کے مقابلے میں عزت، کالے کے مقابلے میں گورا، گورے کے مقابلے میں کالا، موت کے مقابلے میں حیات اور حیات کے مقابلے میں موت، انصاف کے مقابلے میں ظلم اور ظلم کے مقابلے میں انصاف، سچ کے مقابلے میں جھوٹ، جھوٹ کے مقابلے میں سچ، خیر کے مقابلے میں شر، شر کے مقابلے میں خیر، علم کے مقابلے میں جہالت اور جہالت کے مقابلے میں علم، دھوپ کے مقابلے میں چھاؤں اور چھاؤں کے مقابلے میں دھوپ، اور اسی طریقے سے بزرگوں دوستوں اخلاص کے مقابلے میں ریا اور ریا کے مقابلے میں اخلاص، ایمان کے مقابلے میں کفر اور کفر کے مقابلے میں ایمان، ہر ایک کا مقابل، ہر ایک کا ضد پیدا فرمایا۔ لعلکم تذکرون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیجئے جاننے والے نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي الظلمات والنور والظل والنور، یہ جو ہے روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے اور دھوپ اور سایہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دھوپ دھوپ ہے اور سایہ سایہ، لیکن دونوں کو اللہ کے سامنے رکھا تاکہ لعن کا تم تذکر کرو، تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ اسی طریقے سے بزرگوں دوستوں نیکی اور بدی کو اللہ نے رکھا ہے۔ نیکی کے مقابلے میں بدی یعنی گناہ اور گناہ کے مقابلے میں نیکی۔ علماء نے کہا ہے کہ ہر دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کا اپنا اثر ہے، تو نیکی کا کیا اثر ہے اور گناہ کا کیا اثر ہے؟ مثالوں سے بات ذرا سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک استاد تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، تو وہ فرمایا کرتے تھے تمثیل سے تصویر میں تصویر ہوتی ہے، تمثیل سے تصویر میں تصویر ہوتی ہے، مثال دینے سے بات سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا کرتے ہیں ہر چیز میں اپنا ایک اثر ہے، اگر نمک ہے تو اس کا ایک اثر ہے، یہ قیامت تک اثر باقی رہے گا۔ اگر نیم ہے تو نیم میں گڑبڑاہٹ ہے، اس کا اثر یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا اثر باقی رکھے گا۔ لیموں ہے لیموں کا ایک اثر ہے، یہ قیامت تک لیموں کا اثر یہ باقی رہے گا۔ اللہ حضرت بہت ساری مثالیں، شراب کا اپنا ایک اثر ہے، اور ایک مقدار آدمی پیے تو پھر شراب اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ہوش ختم، آدمی ساتھ میں پڑا ہوا، آدمی نالی میں پڑا ہوا، ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ بزرگ دوستوں کہ سر اس کا نالی میں ہے، پیر بے ہوش ہے، کیوں؟ شراب نے اپنا اثر دکھایا۔
ہر چیز کا اثر فرمایا اسی طریقے سے نیکی کا اثر ہوتا ہے، گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ آج پورے عالم کے اندر جو سب سے بڑی پریشانی ہے اور پریشانی کی وجہ ہے، علماء نے ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پریشانی کا سب سے بڑا سبب گناہ اور پریشانی کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ گناہ اور نافرمانی۔ نیکی سے سکون ملتا ہے اور گناہ سے سکون چھن جاتا ہے۔ نیکی سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، گناہ کرنے سے ٹینشن پیدا ہوتا ہے اور ڈپریشن میں آدمی چلا جاتا ہے۔ نیکی کرنے والا جہنم کا حقدار ہے، گناہ کرنے والا جہنم کا حقدار۔ نیکی کرنے والے کو برکت ملے گی، گناہ کرنے والا برکت سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے، برکت و بے برکتی کا لکھا ہے کہ چار بھائی تھے اور چار بیٹے تھے، ان کا والد بیمار، وہ بستر پہ بار ہوا۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو باپ کی جائیداد کی لالچ میں باپ کی خدمت نہیں، بلکہ للہ خدمت کرتے۔ اب کون ایسا ہے کہ باپ کی ترقی اور وراثت میں کچھ نہیں دے گا لیکن پھر بھی خدمت کرے گا؟ تو جو چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا باپ کی زمین و جائیداد میں مجھے حصہ نہیں دینا۔ آج لڑائیاں اسی لیے مطالبہ حقوق ہے، ادائیگی حقوق ہے۔ ہر آدمی مطالبہ کرتا مجھے میرا حق دو، مجھے میرا حق دو، اس لیے جھگڑا ہے۔ فرمایا ہر آدمی حق ادا کرنے دیا جائے تو جھگڑا ہی کرنا ہے۔ ادائیگی حقوق اسلام کے اندر ہے، مطالبہ حقوق کی یہ بات کی تھی پہلے حق ادا کر، جس کا حق ہے اس کو دو۔ ہر ایک اسلام میں بولنا ہے اور اسلام میں حدود بھی ہونا، ہر ایک کی حق سمجھو اور ہر ایک کا حق سمجھو۔ حق مارنے والا کبھی پنپ نہیں سکتا، حق دبانے والا کبھی پنپ نہیں سکتا۔ حق مارنے والے کا ٹینشن ختم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں للہ فی اللہ خدمت کروں گا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس کہ میرا باپ کی جائیداد۔ تین بھائی نہیں تیار ہوئے، چھوٹے بھائی اللہ اکبر خدمت کرتا رہا، کوئی لالچ نہیں، اب کوئی تمام اور حیث نہیں۔ خدمت کرتے کرتے بات کا بات ہو گیا، چیزوں کا چین کرتے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں نے وعدہ کیا مجھے جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے۔ بھائی بزرگوں دوستوں یوں کہتے ہیں کہ تینوں نے تقسیم کر، لیکن ظاہری نظام کے ساتھ ساتھ پیچھے اللہ کا ایک غیبی نظام چلتا ہے۔ غیبی نظام ایمان اعمال کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ یہ چھوٹا جو سویا ہوا تھا تو خواب دیکھا اس نے، اور خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہاری چارپائی کے نیچے 100 درہم مجھ سے نکال دو۔ تو اس نے فوراً معلوم کیا، بتاؤ اس میں برکت ہے یا نہیں برکت ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے اور ایسے درہم نہیں چاہیے جس میں برکت نہ ہو۔ یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا، برکت والا پسند کرتے ہیں کہ بے برکتی والا پسند کرتے ہیں۔ دوسرے دن سویا خواب میں دیکھا، پھر کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے 10 درہم 10 درہم نکال لو۔ اس نے پھر سوال کیا برکت ہے یا نہیں؟ یعنی برکت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تیسرے دن خواب میں دیکھا 1 درہم بچا ہے، اسے نکال لو، جہاں سوئے ہو اس کے نیچے پہنچو، وہاں ملے گا زمین میں۔ اس نے پوچھا برکت ہے کہ ہاں ایک درہم میں برکت ہے۔ تو یہ صبح ہو کر اپنے چارپائی کے نیچے اس نے کھدائی کی اور کھدائی میں اترے کہ برکت والا تو ٹھیک ہے، ہمیں برکت والی روزی چاہیے، ہمارا کام کثرت سے نہیں چلے گا، ہمارا کام برکت سے چلے گا۔ آج لوگ کثرت کی طرف دوڑ رہے ہیں، بہت زیادہ ہو جائے
بہت زیادہ ہوگا برکت نہ ہو سکتا ہو جائے گا، اور اگر تھوڑا ہو اس میں اللہ برکت ڈال دے تو اتن کو دوستوں برکت سے ہمارے ایک دن خوش ہو گیا برکت والا اللہ سے اس کی برکت نظام اللہ کیا چلا نظام یہ چلا کہ اہلیہ نے بیوی نے مشورہ دیا کہ مدت ہو گئی مچھلی خرید کر لانا چاہیے اور مچھلی کھانے کو طبیعت چاہ رہی ہے۔ تو شوہر نے کہا اچھی بات، اگر مچھلی طبیعت چاہ رہی تو مچھلی لائی جائے گی۔ وہ ایک درہم لے کر بازار گیا اور بازار میں گیا، اس نے ایک درہم کی 2 مچھلی خریدی اور دونوں مچھلیاں لے کر اور مچھلیوں کو جب کاٹ کر اس کی بوٹی اور ٹکڑے بنانے لگا تو اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت، دونوں مچھلیوں کے پیٹ میں سے ہیرا کیا ملا؟ ہیرا۔ ایک مچھلی کو کاٹا ہوا ہیرا ملا اور دوسرے مچھلی کے پیٹ میں بھی ہیرا ملا، اور مچھلی تو خالی کو ہیرا رکھا، لیکن ہیرے کی قیمت کا اندازہ نہیں۔ وہ ایک ہیرا لے کر جو ہے جب مارکیٹ میں گیا جوہریوں کے پاس، سناروں کے پاس، تو وہ چھوٹے چھوٹے سناروں کے پاس گیا اور سناروں نے دیکھا کہنے لگے یہ ہیرا یہ ہے، میری دکان میں جتنا سونا ہے ہم اس کی قیمت ہی ادا کر سکتا، جو اس مارکیٹ کے اندر سب سے بڑا جوہری صنعت ہے اس کے پاس جاؤ، وہ ہو سکتا ہے اس کی قیمت ادا کرے۔ غریب آدمی سونا لے کر گیا تو بڑے جوہری نے کہا، جب ہیرے کو دیکھا تو کہنے لگا کہ مارکیٹ میں کہیں پورے شہر میں کسی سونار کے پاس سونا نہیں ہے جتنا قیمتی تمہارا یہ ہیرا ہے، اس لیے جو بادشاہ کا وقت ہے وہی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ بادشاہ وقت کے پاس گیا، مختصر یہ ہے کہ بادشاہ تو بادشاہ تو ہیرے کو سمجھ گیا، قدر جوہر شاہ یا جوہری، ہیرے کی قیمت اور سونے کی قیمت جوہری جانتا، اور دوسرا کوئی نہیں فرق سکتا۔ بادشاہ نے اس ایک ہیرے کی قیمت اس کو اس کئی خچروں پہ اور جو ہے قدموں پہ اتنا سونا چاندی دیا کہ اس کی 7 پشتوں تک کافی ہو، کتنے 7 پشتوں تک کافی ہو کا نظام۔ اور اس کے بعد اب یہ بہت اطمینان سے چین سکون سے بزرگ دوستوں اللہ کے احکامات، یہ عبادت، یہ روزہ، یہ تقویٰ، یہ دینداری اندر اطمینان دلائے گی، باہر سے دنیا بھی بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ نیکی پر دنیا کی بھی زندگی بناتے ہیں، آخرت کی بھی زندگی بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں اور دن بھر ہم آپ روزہ رکھ رہے ہیں، شام کے وقت شربت پینے میں کتنا مزہ آتا ہے اور پانی پینے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ فرمایا اللہ کے حکموں والی زندگی اگر گزارو گے تو دنیا لذت والی بن جائے گی، ورنہ دنیا لذت سے خالی ہوگی، برکت سے خالی ہوگی، آدمی کھاتا جائے گا۔ ایک آدمی روزہ دار رمضان میں بیٹھے، ایک آدمی روزہ دار بیٹھے، دونوں کے کھانے پینے میں اور مزے میں زمین و آسمان کا مسئلہ۔ روزے والا مزے دے کر وہ افطاری کرے گا، شربت پیے گا، فروٹ کھائے گا، مزہ میں اللہ کا حکم کیا، اللہ کا حکم پورا کیا ہے، لذت اٹھاؤ، لطف اٹھاؤ، کھانے میں بھی مزہ ہے، پینے میں بھی مزہ ہے، اور اتنا مزہ ہے کہ اللہ کھایا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے بعد یہ کھایا، اور ایک آدمی روزہ کھائے کہ وہ کیوں کھائے، اس کو مزہ دیا۔ اسی لیے لکھا ہے نافرمانوں کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں، بے دینوں کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں، اللہ کے حکم کو موڑنے والوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے چھوڑنے والوں کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ یہ صرف بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، ان کو سونے میں مزہ، ان کو کھانے میں مزہ، نہ اس کو جینے میں مزہ، نہ اس کے کاروبار میں مزہ، نہ اس کے دین دینے میں مزہ، نہ ان کی رفتار گفتار میں مزہ، نہ اس کی نشست و بخشش میں مزہ، اور نہ ان کے کسی عمل میں مزہ ہے، بس پھیکا پن ہے اور روکھا پن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں اللہ کی زندگی میں اگر بندگی نہیں ہے تو وہ شرمندگی ہے۔ ایسا آدمی عقل مند نہیں ہے، ایسا آدمی بزرگ دوستو وہ نادان ہے۔
ایک ہیرا نکلا 7 پشتوں کے لیے کہا اللہ اکبر بادشاہ نے اس ہیرے کو اپنے تاج میں دھاڑ دیا تو بیٹھتا تھا درباریوں کے سامنے وزیروں اور عمرا کے سامنے ایک وزیر اس کے وزیر نے کہا کہ حضور آپ کا تاج تو بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن اگر اس کا جوڑا مل جائے یہ دوسری جانب لگ جائے تو آپ کا تاج جو ہے شادی کا یا اور خوشنما ہو جائے گا بادشاہ سے تلاش کرو دوسرا ہیرا کس کے پاس اور دوسرا ہیرا کہاں ملے درباریوں نے بزرگ کو دوست کو پتا کرنا شروع کیا معلوم کرنا شروع کیا پوچھنا جاننا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ اسی کے پاس ایک ہیرا اور ہے جوڑا اس کے پاس بادشاہ نے اس کو بلایا پتہ چلا تمہارے پاس دوسرا ہیرا کہا حضور ہمارے پاس دوسرا ہیرا کہ مجھے دے دو اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں آپ نے مجھے اتنا دے دیا ہے ایک ہیرے کا 7 پشتوں کے لیے کافی ہو جائے تو اب تو وہ ہیرا میرا باپ دے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں بادشاہ نے کہا سن لو پہلے تم کو ضرورت تھی تو میں نے دیا آج تم کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھ کو ضرورت میرا تاج جو ہے اس کا شوق کم پڑ رہا اور ختم ہو رہا اس لیے مجھے ضرورت ہے تم دے دو اس نے کہا حضور علی جا اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کا حکم ہے حاضر کر دیں اللہ کے ولی ابھی حاضر کر شیخ زکریا رحمۃ اللہ کہتا ہے پھر اس نے اتنا دیا بادشاہ نے کہ اس کی 7 پشتوں کو کافی ہو جائے حضور کو دوستو اگر ہم اپنی بھلائی خیر خواہی اور اپنے اولاد کی خیر خواہی کرائی چاہتے ہیں وہ نیکی والے راستے پہ فرما برداری والے راستے پہ آنا پڑے گا اور اللہ کی عبادت پہ آنا پڑے گا آج ایمان کی بات حضور کو دوستو نماز فرض ہے امت میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنہ الصلاۃ جنت کی کنجی نماز ہے اور مفتاح الصلاۃ الطہور اور نماز کی کنجی جو ہے وہ باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل قبیل فی الصلاۃ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک لگانے نماز میں رکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه قیامت میں سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی فإن صلحت صلح سائر عمله نماز صحیح نکل گئی سارے اعمال اچھے نکلیں گے وإن فسدت فسد سائر عمله اگر نماز خراب اور فاسد ہو گئی تو سارے اعمال فاسد نکلیں گے اور خراب ہو گئے بزرگ کو دوستو رمضان مبارک میں نمازیوں کی تعداد الحمدللہ بڑھ جاتی ہے لیکن رمضان جاتے ہی عید کی نماز پڑھتے ہی وہ بھی جھاڑ کے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اور عید کے دن سے وہ مسجد کا راستہ ہو گیا کام اب اس کی تلاوت بند ہو گئی اس کی نماز بھی چھوٹ گئی اور اس کی تراویح بھی گئی اور وہ سارے جذبات ختم ہو گئے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ ویدیارتھی میں اس طرح کی زندگی گزارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار اپنے زمانے میں مکہ کے اندر بڑے علماء نے واقعہ لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک کے مہینے میں کوفے میں جتنے مسکین تھے جتنے غریب تھے جتنے یتیم تھے آدمیوں کو مخیر فرمایا ہر گھر جا کے سب کے نام لکھو لسٹ بناؤ لسٹ تیار کرو اور رمضان مبارک میں کوفے کے سارے یتیموں غریبوں مسکینوں بیواؤں کے اور محتاجوں کے کپڑے بنتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کپڑے کے بہت بڑے قاضی اور عید سے پہلے سب کے گھر یا بھی بھیجنا اور سب غریبوں مسکینوں کو کپڑے بھی دینا کتابوں میں لکھا ہے جتنے غربا تھے اور جتنے مساکین تھے اور جتنے یتیماں تھے اور جتنے ضرورت مند یہ سب ہاتھ اٹھا کے رو کا دعا مانگتے تھے اے اللہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ کو اللہ تو سلامت رکھ ان کی زندگی میں برکت دے ان کی عمر میں برکت دے ان کی وجہ سے ہم غریبوں کی عید مالداروں جیسی ہو
غریبوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا اور غریبوں کی آنکھ بھی اللہ رد نہیں کرتا. تو غریبوں کا بچی تو خرچ کر کے زکات کر کے ان کی مدد کر کے. بہت سارے لوگ مانگتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اندر بولتے ہیں وہ مانگ نہیں سکتے, وہ ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, تمہارے مالوں میں ان کا حق ہے, ان کا للسائل والمحروم, جو سوال کرتے ہیں ان کا بھی حق ہے, اور جو سوال نہیں کرتے ان کی عزت بچاتے ہیں ان کا بھی حق ہے. اگر دو گے سے دعا دیں گے. فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی عزت کا خیال بنایا ہے, مالداروں کو اہل سرب کو حکم دیا ہے کہ جیسے نمازی وضو کی پانی تلاش کرتا ہے ویسے مالدار زکات دینے کے لیے غریبوں کو تلاش کرتا ہے. غریب چل کے نہ جائے بلکہ مالدار چل کے جائے اور یہ معلوم کر کے جو ہے غریبوں کی مدد کرے. تو وہ سارے غریب مسکین کوفہ کے اندر ہوا کرتے تھے. اللہ جو ہے ابو حنیفہ کو سلامت رکھے, عمر میں برکت دے اور ان کے کاروبار میں برکت دے اور ان کے جو ہے تجارت میں اللہ کو برکت دے. ان کے عطایا کی وجہ سے ہم غریبوں کی نیت ایسی ہوتی ہے جیسے مالداروں کی. فرمایا من یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اس لیے اپنے محسن کا شکر گزار ہونا چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مانگتے بھی ہیں خود کو دوستوں, کہتے ہیں اگر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی تو اس کا نام شکر ہے, اور نعمت کی نسبت مخلوق کی طرف کی گئی تو اس کا نام شکر. اس کا نام کیا ہے؟ شکر. نعمتیں ہمیں فرمایا نعمتوں کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی گئی تو اس کا نام شکر ہے. شکر پہ اللہ اور بڑھائے گا. اور نعمتوں کی نسبت اگر مخلوق کی طرف کی گئی تو فرمایا اس کا نام شرک ہے. شرک سے بچنا ہے, شکر پہ آنا ہے. علماء نے لکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف جانا اس کا نام کفر ہے. اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف جانا اس کا نام کفر ہے. اللہ رب العزت کو مان کر اللہ کے غیر کی طرف جانا اس کا نام شرک ہے. اللہ کو مان کر اللہ کے غیر کی طرف جانا اس کا نام شرک ہے. اور اللہ کو مان کر کسی کے دروازے پہ نہ جانا, اللہ ہی سے ماننا اور اللہ ہی سے رونا اس کا نام ایمان. خود کو دوستوں میں اس کا کرنے کی کا اثر ہوتا ہے اور بدی کا اثر ہوتا ہے. جو ہے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب جب بتایا کرتے تھے کہ آج جو مسلمان پریشان ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے اور یہ گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے. ہمارے پریشانی کے اسباب کیا ہیں؟ وہ ہمارے گناہ ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا, تم نے روزہ رکھا ہے, پیٹ میں بھوکے ہو, تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے, تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے, تمہاری کان کا بھی روزہ ہے, تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے, تمہارے ہاتھوں پیروں کا بھی روزہ ہے. ہاتھوں سے ایسا کوئی حرکت نہ ہو جس سے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو, پیروں سے ایسی کوئی حرکت نہ ہو ایسی جگہ چل کے جائے جس سے اللہ ناراض ہو, زبان سے ہماری ایسا کوئی بول نہ بولے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور کسی مسلمان کا دل دکھے, کسی مسلمان کا دل. یاد رکھیں جب یہ نیکی پہ اور فرمانبرداری کے راستے پہ آدمی چلتا ہے, تقوی کے راستے پہ چلتا ہے, صبر و شکر والے راستے پہ چلتا ہے, ذکر فکر والے راستے پہ چلتا ہے, علم الہی کے نور کے ساتھ چلتا ہے, ایثار احسان اخلاق اور انصاف کے ساتھ وہ راستے پہ چلتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے چلتا ہے, جنت کا شوق جنت کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. تو یاد رکھیں اس نیکی کی برکت سے زندگی میں چین و سکون آتا ہے, ٹینشن ختم ہو جاتا ہے, بے چینی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ رات کو جو سوتا ہے تو بزرگ دوستوں انتظار نہیں کرنا پڑتا اور اس کو ٹیبلٹ بھی کھانے پڑتے ہیں. نافرمان کو ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے کہ بھائی نیند کی دوا کھا لو, معلوم نہیں سوتا ہے یا پھر ہوش ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے بندوں کو خود کو دوستوں ایمان کی برکت سے, عمل کی برکت سے, نظر کی برکت سے,
دعوت کی برکت سے، ذکر کی برکت سے، دین پہ مجاہدے قربانیوں کی برکت سے اس کو رات میں اسی جاتی ہے کہ وہ جب سوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ پہلے سر میں پڑا یا پھر سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند بھی کوئی نہیں۔ یہ مزدور جو مزدوری کرتے ہیں اور ادھر کو دوست بمبئی میں چل کے دیکھیں فٹ پاتھ پہ ان کی چارپائی لگی اور فٹ پاتھ پہ وہ دال بنا رہے ہیں اور چاول بنا رہے ہیں، گزرنے والے دال کی مہک سے سن کر کے سنی اچھی بات ہے اور ظاہر کھا پی کے وہی اپنے کھیلے پہ سو گئے اور اپنی چارپائی پہ سو گئے، کوئی فلیٹ نہیں کوئی مولت، لیکن اکادمی میں کہتے رہنے والا فلیٹ پہ رہنے والا، فلیٹ تو اچھا ہے اس کی زندگی نہیں اچھی ہے، اس کا کپڑا تو اچھا ہے اس کی زندگی نہیں اچھی ہے، اس کا کاروبار تو بڑا ہے بہت اچھا ہے لیکن اس کی زندگی نہیں اچھی ہے۔ تو یہ محل میں ہوتے ہوئے اور 2-4 کروڑ کے فلیٹ میں بھی ہوتے ہوئے ٹکٹ کھاتا ہے، رات بھر کمپیوٹر لے کے اور لیپ ٹاپ لے کے بیٹھتا ہے اور اس کے بعد سوچتا ہے کہ کسی طرح نیند آ جائے، کسی طرح نیند آ جائے۔ نیند ایک بڑی نعمت ہے، پوری دنیا کی دولت دے کے صرف نیند خریدنا چاہو تو بزرگ کو دوستو اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی دولت ختم ہو جائے۔ اسی لیے لکھنے والے نے لکھا ہے سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند بھی کوئی نہیں۔ نیند کی کھولی نافرمانوں کو ختم ہوتی۔ آخری بات یہ ہے بزرگ و دوستوں علماء نے، علماء دیوبند نے، ہمارے علماء حق نے کتابوں میں بات کی ہے کہ دیکھو اچھا انسان بننے کے لیے 6 چیزوں سے بچنا پڑے گا، اچھا انسان بننے کے لیے 6 چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے غفلت سے بچو، ولا تکونوا من الغافلین، غفلت کے ساتھ زندگی مت گزارو، غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ علماء نے لکھا عالمی مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد میں بڑے عالم جو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو ہے ماں بہنیں جب روٹی بناتی ہیں تو ذرا کافی ہو گئی تو روٹی جل جاتی ہے، اور اگر گیس پہ چولہے پہ دودھ رکھا ہے رمضان کے مہینے میں یہی میں اس کو پیئیں گے کھائیں گے اور ذرا غفلت ہو گئی تو دودھ اوپر میں بہ جاتا ہے اور ساری بات اس کی گر جاتی ہے، اور ڈرائیور اگر غافل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں گاڑی گر جاتی ہے، فرمایا غافل مومن غافل نہیں ہوتا، اللہ کا نیک بندہ غافل نہیں ہوتا، غفلت دور کرے، غفلت کی چادر جو اوپر رکھی اس کو ہٹا دے، ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں مت بننا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ اللہ کو مت بھولانا، کبھی اللہ سے غافل مت ہونا، اللہ کو مت بھولانا۔ جو خدا فراموش ہوتا ہے اور معلومی ہزار کی ذکر میں بات کر لیجیے، جو خدا فراموش ہوتا ہے وہ خود فراموش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، یہ اپنی ذات پہ سلوک کرتا ہے۔ اپنے پیر میں بنیادی ماں ڈالی، پہلی چیز تو غفلت نہ ہو اس کی زندگی کے اندر۔ ایک دوسری چیز جس سے بچنا چاہیے غلو سے، لا تغلو فی دینکم، یہ دین میں غلو مت کرو، افراط و تفریط اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے عیسیٰ اسلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ اسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، دین میں غلو نہیں ہے، اس لیے غلو سے بچو۔ اور تیسری چیز فرمایا غل سے بچو، غل کہتے ہیں کنایہ، اچھا انسان بننے کے لیے ان صفات سے چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ غل کہتے ہیں کینے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، صحابہ جناب کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ کون سی صفت اور کون سا عمل ہے جس کو جنت کی بشارت دی؟ اب وہ فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھو جنتی آ رہا ہے اور اس کو دیکھو۔ وہ کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وضو بنا کر بائیں ہاتھ میں جوتا دے کر داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے وضو کا، اور مسجد نبوی میں جاتے ہوئے آپ نے اشارہ کر کے بتایا جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھنا ہو۔ ایک دن فرمایا، دوسرے دن فرمایا، تیسرے دن یہی فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں چل کے ان کے ساتھ رہوں اور دیکھوں کون سا خاص عمل ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کسی کی خوبی دیکھو تو حسد مت کرو، اس سے چلو
بلکہ یہ سوچو کہ وہی ہم میں پیدا ہو جائے ایمان والوں کی صفت کسی کی فضیلت سنو تو اس سے دشمنی نہ کرو اس سے حسد نہ کرو بلکہ یہ سوچو جو فضیلت اس کی ہے کس وجہ سے ملی ہے ہم بھی وہ کرنے والے آج الٹا مسئلہ کوئی بڑے مقام پہ ہے کوئی فضیلت والا ہے کوئی جو ہے بڑا اللہ نے اسے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ بات فرماوے لوگ حسد کرنے فرمایا حسد فرمایا حاسد آدمی یہ اللہ یہ تقسیم پر گویا راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے ہم کو حسد کرنے کا کوئی خود کو دوست لوگ اختیار نہیں ہے کوئی جب یہ اللہ کا انعام ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہے سب چھوٹی پر چھوٹی کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے کسی کو اللہ کم دیتا ہے زیادہ دینے میں اللہ کی مسئلہ ہے کم دینے میں اللہ کی مسئلہ ہے ہاں یہ ضرور فرمایا اگر اللہ سے زیادہ دینا چاہتے ہو تو اللہ کے نام میں زیادہ اللہ کے بندوں پہ زیادہ لگاؤ غریبوں پہ زیادہ لگاؤ مدرسوں پہ زیادہ لگاؤ مسجدوں پہ زیادہ لگاؤ اور ایسا نہیں ہے جو ہمارا محسن ہو ہم اس کے اوپر احسان کریں بلکہ جو مخلص ہو اس کے لگاؤ فرمایا جاننے والے کو سلام کرنا تو آسان ہے اور جس کو ہم نہ پہچانتے ہو اس کو سلام کرنا یہ پورے سے مرامت کا نتیجہ ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے اس سے بھی سلام کرنا جس سے ہم سے زیادہ یہ ہے ہم اس کے اوپر بھی لگانا جو ہمارے رشتہ دار نہیں اس میں بھی لگانا بلکہ اگر زکات نہیں ہے اپنے امداد والا مال کو غیرت میں بھی لگانے چاہیے اگر پڑوسی ہے اس کے کماؤ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء رحم کرو تم اہل زمین پر خدا مہربان اور ہر شے پر یہ ایسا نسخہ ہے اور یہ ایسا مضبوط اللہ کا نظام ہے کہ آدمی کا دل اس وقت تک خرچ کر دوں گا تو کم ہو جائے گا اللہ کے بندے اللہ کا فرمان بڑا ہے کنویں سے جتنا پانی نکالو اندر سے پانی نکلے جتنا پانی خالی کر دو اندر سے پھر آ جائے گا یہ مسو ختم ہو جائے گی بلکہ اللہ کے دینے کا ذائقہ ہے یہ میرا بندہ روٹی ہے میں دے رہا ہوں تو سب کو دے رہا ہے اور اگر دینا بند کر دے اللہ ہمارے کام کر لیں گے ایک بڑے عالم نے جاتے اپنے بڑے عالم نے کشان دی ہے کہ ڈاکیا جو ہوتا تھا ڈاکیا پوسٹ مین اس کی ذمہ داری ہے یہ جتنے پیسے آئے ہیں سب کے گھر جا کے پہنچاؤ ہمارا کام ہے اور اگر اس نے جو ایک کا پیسہ قبض کر دیا مار لیا تو خرچہ کے نہیں پہنچایا تو فرمایا کہ اگر پتہ چل گیا تو اس کی نوکری خطرے کے چل جائے گی تم نے امانت کے ساتھ نہیں پہنچایا فرمایا ایسے ہی سرمایہ داروں کو جو دولت دے رہا ہے وہ مٹھی بند کر کے نہ رکھے اگر مال بڑھانا چاہتے ہیں آپ سلام سے قسم کھاتے ہیں ارشاد فرمایا قسم کھا کے فرمایا کہ جو خرچ کرتا ہے زکات دیتا ہے صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بڑھاتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات یہ ہمارا قول نہیں ہے اللہ کا فرمان ہمارے خالق مالک کا ارشاد یہ اللہ کا دستور اور نظام یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات سود کو اللہ مٹاتے ہیں اور صدقات سے مال کو بڑھاتے ہیں لیکن تمہاری کی نظر برعکس دیکھ رہی ہے کہ سود میں مال بڑھ جائے گا اور صدقے میں مال گھٹ جائے گا یاد رکھنا اپنی آقا پر یقین مت کرنا اللہ کے فرمان اور خبر کو یقین کرنا جتنا تو جہاں بڑھے گا کیسے بڑھے گا ہمارے آقا کی بات نہیں کہ وہ بڑھائے گا اور ایسا بڑھائے گا تصور نہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں تو میں کر رہا تھا کہ یہ جو ہے ایک کو غفلت سے بچنا ہے اور ایک جو ہے ہمیں غلو سے بچنا ہے اور ایک علم سے بچنا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تیسرے دن کہنے لگے کہ یہ ساتھ اور جا کے آپ کے بارے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ دیکھو جنت کی بات جس کو جنت اس کو کہاں دیکھو تو یہ 3 دن وہاں گئے گزارے ابھی فوراً یہ بات نہیں کہی اس سے کہا حدیث شریف میں کیا بات ہے فرمایا میرے والد کے کچھ بات ہو گئی ہے میں 3 دن آپ یہاں مہمان کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہمارے مہمان جو کھاتے تھے وہ کھلاتے تھے اور سوتے تھے رات میں یہ دیکھتے کہ بہت خاص عمل کرتے ہیں کوئی خاص عمل فرائض کا اہتمام ہے ذکر ہے تلاوت ہے اللہ کا نام ہے کرو نہ کرو بدل کے جو کبھی سبحان اللہ ہے کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتے اور کوئی الگ سے بہت خاص عمل نہیں دیکھا 3 دن کے بعد جانے لگے پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جناتی
तीन तो मैं इसलिए आया, मेरे बारे में कोई झगड़ा नहीं हुआ, खास समझ तो उन्होंने कहा कोई खास समझ तो नहीं है। कहने लगे नहीं आप सोचो, तो कहने लगे कोई खास समझ नहीं है, यही हमारे जवाब देने का, तो ये जाने लगे। तो फिर इन्होंने सामने अभी वफात हाँ एक कहानी है, मैं जब रात को सोता हूँ तो मैं अपने दिल में अल्लाह ने किसी को ज्यादा दौलत दी है तो उसका कीना कोई हसद कि क्यों उनको ज्यादा मिल गया, किसी तरह का कीना और किसी तरह का हसद और किसी तरह की कोई बदगुमानी किसी मुसलमान की तरफ देकर मैं नहीं सोता, अपने दिल को पार करके सोता। दिल जो है सीना जो है बेकीना, सीना बेकीना करके मैं सोता हूँ। हो सकता है इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये इनाम हुआ, यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इरशाद फरमाया कि जिसको जन्नती देखना हो अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए। हसद और कीना ये ऐसी चीज है जो दोस्तों आदमी को तबाह, कपड़े की सफाई के साथ सफाई चाहिए और मकान की सफाई के सफाई चाहिए और गाड़ी की सफाई के साथ सफाई चाहिए। कपड़े का कपड़ा नजर आ जाएगा, दिल का कपड़ा नजर आ जाएगा, लोहे का जंग नजर आ जाता है, दिल का जंग नजर नहीं आता। लिकुल शैइन सकाला और सकाला पे गुरूर से गुरूर, हर चीज के साथ साफ करने का कोई आला होता है और दिल को साफ करने का आला वो अल्लाह का जिक्र है। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि आईना देखो, आईने में अपनी शक्ल देखो, तो शक्ल में कोई दाग धब्बा हो तो आईने का कसूर मत दो, आईने में दाग धब्बा देखकर आईने को कसूरदार कसूरवार मत ठहराओ, अपना कसूर देखो। एक मोमिन के लिए आईना है मेरा मोमिन का आईना है। फरमाया अपनी कमी देखो, दूसरों की खूबी देखो। दाई की नजर, आलिम की नजर अपनी कोताहियों पे होती है, दूसरों की खूबियों पे होती है। और मुनाफिक खूबियों को देखता है, दूसरों की कोताहियों को देखता है। फरमाया एक चीज तो ये है कि हमें जो है ये गिल से बचना है। और चौथी चीज ये है कि बुजुर्ग दोस्तों आदमी गीबत से बचे। वाला यग़्फ़िर बादुकुम बादा, तुमने कोई दूसरे की गीबत न करे, ये गीबत ज़ुबान का ऐसा गुनाह है और गीबत वो अशद्दु मिन ज़िना से ज्यादा ये गीबत जो है सख्त है। फरमाया अल्लाह ताला इसका माफ नहीं फरमाएंगे जब तक बंदा ना माफ कर दे। फरमाया वैसे भी बचना चाहिए। ये जुबान आला खैर भी है, ये जुबान आला शर है। इस जुबान से हम तस्बीह और तिलावत भी कर सकते हैं और इस जुबान से हम गाली भी कर सकते हैं और गाली देने के लिए जुबान की अल्लाह ने शुरू से इसका इंतजाम करवाया। हम माँ के पेट में टुकड़ों के रास्ते से माँ का जो नापाक खून महीने में आता है वो मुंह के रास्ते से गुजरा नहीं अल्लाह ने बनाया, नाव के रास्ते से कि नाव के रास्ते से पेट में जाए ताकि बच्चे की परवरिश हो। ये जुबान सुकून ताकि ये बंदा दुनिया में जाकर मेरा और अल्लाह का नाम लेने के बजाय एक सांस में 10 सांस लेते गाली से अल्फाज शुरू करते हैं। बुजुर्ग दोस्तों फरमाया कि देखो गिरफ्त से वाला या वक़्त हुकूम गीबत से बचना है। और चीज क्या है वो है गुरूर से भी बचना। सब से ये 6 बातें चैन से गुरूर से भी बचना है। देखो गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है, चाहे माल का गुरूर हो और चाहे मोहब्बत का गुरूर हो और चाहे बिरादरी का गुरूर हो, चाहे असलहे का गुरूर हो, चाहे पार्टी का गुरूर हो, चाहे हसद नस्ल का गुरूर हो और चाहे बुजुर्ग दोस्तों दौलत और सरवत का गुरूर हो और चाहे इल्म का गुरूर, इल्म का भी गुरूर होता है। फरमाया का भी गुरूर नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ने हमें अता फरमाई। तो गुरूर से बचना, जर्रा बराबर भी अगर गुरूर होगा तो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, जो तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह के लिए छोटा बन जाएगा, छोटा बन के चलेगा, अल्लाह ताला उसे बड़ा करेगा। और मन तकब्बरा वज़अहु अल्लाह, जो तकब्बुर करेगा अल्लाह उसे गिरा देगा। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि आदमी जो खुद बड़ा बनता है लेकिन लोगों की नजर में और अल्लाह की नजर में छोटा हो जाता है और अल्लाह ताला इतना जलील कर देते हैं मुतकब्बिर आदमी को। ये लफ्ज है खिंजीर और कुत्ते और सूअर से ज्यादा उसे खुद से बड़ा हंसने वाला।
خدا ہم کو ایسی بڑائی نہ دے کہ اپنے سوا کوئی سپاہی نہ دے. بڑا تو اللہ کی ذات. ہم تو چھوٹے بچوں کو زندگی گزاریں گے, ہم تو چھو کر زندگی گزاریں گے, ہم تو صلح کر کے زندگی گزاریں گے, ہم تو معافی مانگ کے زندگی گزاریں گے, ہم تو سر جھکا کر عبادت میں زندگی گزاریں گے. ہمارے ہاں کون بڑائی ہے؟ کیا بڑائی ہے؟ آنکھ میں گندگی, زبان میں گندگی, ناک میں گندگی, پیٹ میں گندگی, پیشاب کا جھاڑا لے کے چلنا ہے, کون سی بڑائی ہمارے اندر ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور فرمایا غرور سے بھی بچنا ہے. اور اسی طرح دوستوں آپ سے بات یہ ہے کہ خود سے یہ بھی کہیں چھ باتوں میں سے ایک بات ہے غصے سے بچنا. ان الخمر من الشیطان, غصہ شیطان کی طرف سے ہے. والشیطان خلق من النار, اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے. والنار تطفأ من الماء, اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. ثم يطفأ فليتوضأ, تو کہ کسی کو غصہ آ جائے تو وضو بنا لو, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, غصہ کم ہو جائے گا. بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, غصہ کم ہو جائے گا. غصہ یہ شیطان کی صفت میں سے ہے. غصہ اللہ کو پسند نہیں. غصہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا, غصہ نہ برداشت کرنے کی وجہ سے قتل ہو گیا, غصہ نہ برداشت کرنے کی وجہ سے چوری ہو گئی, غصہ نہ برداشت کرنے کی وجہ سے گھر کا میدان برابر ہو گیا. فرمایا نہیں, آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بات وہ ہے جو اپنے غصے پہ لگام لگا. اس لیے اس کو دوستوں یہ بڑے آگے پڑھنا ہے. دنیا میں جتنی لڑائیاں ہیں وہ صرف پڑھائی کی لڑائی ہے. پڑھائی کی لڑائی, میں بڑا کہ میں بڑا کہ میں بڑا کہ خدا ہم کو ایسی بڑائی نہ دے کہ اپنے سوا کے سوا فرمایا نہیں. ہم تو بھائی جو اپنا عیب دیکھیں گے دوسروں کی خوبی دیکھیں گے. اور رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمایا ہے. دوستوں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے, فرمایا لوگوں آئے اور بھینس کی طرح رہنا, ان کی صفت اختیار کرو. وہ سوکھی سوکھی گھاس کھا کے اور سفید سفید دودھ دیتی تمہارے پینے, سوکھی سوکھی گھاس کھا کے بھینس اور گائے کو دودھ دیتی. اور فرمایا سانپ مت بننا, سانپ دودھ پی کے پھنس لیتا ہے. تم ایسا مت کرنا, جہاں کھاؤ اسی برتن میں چھید کرو, اور جو اپنے محسن کے اوپر تم اس کا مقابلہ کرو. فرمایا ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا ہے, اگر تم چاہتے ہو تو ہماری مدد کرے, اپنے بھائی کی مدد کرو, اور اللہ ہمارا کام بنا دے اور وہ بھی کام آؤ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے کام بنا دے, جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو تو بھائی کے لیے پسند کرو. المسلم من لسانه سيده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے لوگ منصور ہیں. عالمی بزرگ دوستوں بڑے بڑے کہانے شام کے وقت اپنی زبان کو پکڑ کر جو ہے یہ سوچتے تھے کہ یہ زبان ہے چھوٹی لیکن گناہ اور غلطی سے زیادہ ہوتا ہے. تو 24 گھنٹے میں میں نے اور ایسی غلطی زبان سے کی جو پکڑ کا سزا توبہ کرتے. یہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے. یا لوگوں سے چیزوں کی توبہ کر دو, ایسے نہیں ایسا توبہ ایسا توبہ نہیں. مسجد آباد کرو, نماز پڑھو, تراویح پڑھو, روزہ رکھو, ماں باپ کی خدمت کرو, غریبوں کے کام آ جاؤ. اگر کوئی دھکا دے دے اسے معاف کر دو, دھکا لگ جائے تو معافی مانگ لو. یہ اللہ کا نظام ہے. رمضان المبارک کا مہینہ کو سمجھ. اس لیے دوستو ایسا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار یہ اوزار نہیں ہے, اخلاق ہمارا اوزار ہے. اخلاق یہ ہمارے ہتھیار ہے, ہمارا اوزار ہے. ہم اخلاق اور احسان سے یہ ایسے اوزار ہے کہ ہم بزرگ و دوستوں اخلاق کی وجہ سے, خدمت کی وجہ سے, بزرگ و دوستوں اور اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے ہم آدمی کے دلوں میں جگہ بنا. اس لیے مجھے بھی آپ سارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ یقین اور یقین کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سب کو خیر کے لیے قبول فرمائے. خود دین میں جگہ ہے, دین کی نہیں کریں, وہ نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنا, خود اسلام پہ جمنا ہے, اسلام کی دعوت دینی. اس لیے اسلام ایک امانت ہے. عبادت بھی ضروری اور اشاعت بھی ضروری. اپنے سفروں میں دعا مانگنا, اپنے سفروں میں دعا کی مقدار بڑھانا. جب آدمی اللہ کے راستے میں سفر میں ہوتا ہے تو بزرگ دوستوں اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. آپ اگر آپ کا سفر آپ کے اسفار اور قربانیوں کے ساتھ چلنا, روزوں کے ساتھ چلنا اور دھوپ میں یہاں وہاں جانا,
صرف یہ کہ ہماری فراہمی ہو اور ہمارے بچے علم حاصل کریں اور نور نبوت سے جو ہے نور نبوت کی روشنی انہیں ملے اور دنیا میں وہ جا کے حق کو برپا کریں اور جو ہے دین کو زندہ کریں، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے، آپ بھی دعا کریں، ہم سب مل کے دعا کریں۔ جو انتظام چل رہا ہے اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، اللہ جو ہے ان کی نسلوں میں باقی رہے اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ باقی رہے اور خوب اللہ تعالیٰ جو ہے پھولتا رکھے تاکہ ہمارے سائمانداری کو غریبوں یا مسلمانوں کا جو نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم و قائم رکھے۔ کرنے والی ذات اللہ چاہے جس سے کام کرے، لیکن ہم اپنے قسم کے شکر گزار بھی ہو اللہ سے دعا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔